سورۃ سواد 38واں نمبر قرآن پاک میں مکی ہے، 38 شان نزول ہے، 88 آیات ہیں، 5 رکوع ہیں، یعنی کہ 62 میں جب مکے کے درمیانی دور میں 5ویں 6 7ویں سال کے قریب نزول ہوا ہے۔ اس میں بھی توحید کے بارے میں تفصیل سے بیان ہے۔ داؤد سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر، قرآن کی قسم جو ذی ذکر، جو ذکر والا ہے، ناموری والا ہے، یاددہانی والا ہے، نصیحت والا ہے۔ بل الذین کفروا، بلکہ جو کافر ہیں، فی عزت و شقاق، یہ تکبر میں ہے اور خلاف مخالفت کرنے میں ہے، ورنہ ان کے نزدیک کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا انکار وہ کر سکیں، مگر صرف جھوٹی عزت اور تکبر اور سرداری ان کے آڑے آ گئی کہ وہ ایمان لے آئیں، حق کو قبول کر لیں، توحید پہ آ جائیں، شرک اور بدعت سے بچ جائیں، کفر سے بچ جائیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا، کم اہلکنا، کہ کتنے ہم نے ہلاک کر دیے، من قبل، تم سے پہلے سنگتیں، من قرن، کتنے زمانے، فنادو ولاتا، ہے نہ مناس، تو اب وہ پکاریں اور چھوٹنے کا وقت نہ تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، قوم نوح ہے، عاد ہے، فرعون ہے، ذواوتاد اور سمود اور قوم لوط، اصحاب الایکہ، اصحاب الاحزاب، یہ سارے ان کا یہی کام تھا کہ انبیاء کو جھٹلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اسی کی طرح اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ کم ہلاکنا، کہ ہم نے کتنی قومیں ہلاک کر دیں۔ ان کی وجہ یہی تھا کہ پھر ان کو وہ کوئی پکار، کوئی ان کی مدد، کوئی ان کے لیے نصیر نہیں آ سکا۔ وہ عجبو، اور ان کو جو ہے نا عجیب لگ رہا ہے مشرکوں کو، کفار کو، ان جاؤ منذر، جب ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا، منہم، انہی میں سے، ایک نوع انسانی میں سے، ایک بشر میں سے، اور اس نے انہیں آ کر بتایا تو کہ اللہ واحد ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بہت سارے مشکل کشا، کوئی لات، کوئی منات، کوئی عزا، کوئی کھوٹیاں کھڑی کرنے والا، کوئی غوث، کوئی بیماریاں دور کرنے والا، کوئی اولاد دینے والا، ایسے بہت سارے آلیہ نہیں بنانے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اربابا متفرقون خیر، کہ کیا بہت سارے خدا بہتر ہیں یا ایک الہ واحد القہار بہتر ہے۔ وہی بات جب نبی کریم نے آ کر بتائی تو پہلے تو کافروں نے کہا ھذا ساحر کذاب، یہ ساحر بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے۔ حالانکہ شرک اور کفر کرنے کی وجہ سے جھوٹے وہ خود تھے، اور سحر اور دوسرے برے کام وہ خود کرتے تھے۔ تو اللہ نے یہاں پہ پھر سوال اٹھا دیا، آلہۃ الہا واحدہ، یعنی کفار یہ کہتے تھے کہ آجعل، کہ کیا اس نے بہت سارے خداؤں کو الہا واحدہ، ایک خدا بنا دیا۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت عجیب بات ہے، کیونکہ انہوں نے کوئی بارشوں کے لیے الگ خدا بنایا ہوا تھا، اولاد کے لیے الگ تھا، بیماریوں کے لیے کسی اور کے پاس جاتے، مشکل کشائی کے لیے کسی اور کے پاس جاتے، بارشوں کے لیے، غوث کے لیے کسی اور کے پاس جاتے، کھوٹیاں کوئی اور کھڑیاں کرتا، کوئی بت کسی چیز کے لیے، کوئی بت کسی چیز کے لیے، کوئی مزار کسی نظر کے لیے، کوئی مزار کسی نظر کے لیے، جیسے یہودی عیسائیوں نے بنا رکھے تھے۔ تو اللہ رب العزت وجل نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ بہت سارے خداؤں کے قائل تھے، الہ واحد ان کو ایک عجیب بات لگتی تھی۔ یعنی یہ جو توحید کی بات ہے یہ ان کو بہت عجیب لگتی ہے، بلکہ یہ پچھلی قومیں بھی اسے فراموش کر چکی تھیں۔ عیسائیوں نے 3 خدا بنا لیے تھے، یہودیوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا، ہندوؤں نے گائے کو بنا لیا، اسی طریقے سے ہر قوم نے، کسی نے، ایرانیوں نے 2 خدا بنا لیے۔ توحید بالکل فراموش ہو چکی تھی، دین ابراہیمی بالکل مدھم ہو چکا تھا، اور اللہ کو مانتے تھے مگر ساتھ لات اور منات کی بھی دوہیاں دیتے تھے، لبیک لا شریک بھی کہتے تھے، الا لات اور عزا بھی کہتے تھے۔ تو وانطلق الملاء منہم، ان کے سردار چلے، ان امشوا واصبروا، اور ان کے کہا کہ اس کے پاس سے چل دو، یعنی کہ حضور کی بات کو نہ سنو ورنہ توحید کے تم قائل ہو جاؤ گے، علی آلہتکم، اپنے خداؤں پہ جو ہے نا ڈٹے رہو، یعنی بہت سارے خداؤں پر، اربابا متفرقون پر، ان ھذا لشیء یراد، بے شک اس کا کوئی مطلب ہے۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ حضور سرداری چاہتے ہیں، حضور ناموری چاہتے ہیں، حضور حکومت چاہتے ہیں،
یعنی کہ یہ انہوں نے ایک اور الزام جھوٹا گھڑ کر لگا دیا تاکہ لوگ توحید سے دور رہیں، اور جو ہے نا بلکہ الٹا یہ بھی کہہ دیا ما سمینا بہذا فی ملت الاخرہ، یعنی دوسری قوموں کے اندر بھی ہم نے یہ توحید نہیں دیکھی، کیونکہ عیسائیوں میں فراموش ہو چکی تھی، یہودیوں میں فراموش ہو چکی تھی، دین ابراہیم میں وہ خود لات اور عزا کو شامل کر رہے تھے، اور وہ کہتے تھے ان ھذا الا اختلاق، یہ تو نئی گھڑی بات ہے، یعنی کہ خلق سے اختلاق کی نئی گھڑی ہوئی بات ہے، حالانکہ شرک اور کفر گھڑا گیا اور توحید تو شروع سے چلی آ رہی ہے۔ تو وہ کہتے تھے انزل علیہ ذکرو، کیا ان پر قرآن اتارا گیا، من بیننا، ہم میں سے، یعنی کہ ہم بڑے سردار تھے، بڑی مال میں بڑھ کر تھے، اولاد میں بڑھ کر تھے، سرداری میں بڑھ کر تھے، تو ہمارے پر اتار دیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بالم فی شک من ذکری، بے شک وہ جو ہے نا کتاب میں ہی شک میں، وہ اللہ کی کتاب سے شک میں، اللہ سے شک میں، قرآن سے شک میں، دین سے شک میں، توحید تو انہیں معلوم ہے مگر جان بوجھ کے وہ اس میں شک کر رہے ہیں تاکہ جو ہے نا اور خدا نہ چھوڑیں، ان سے ان کی محبت کچھ زیادہ ہو گئی ہے اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور یہ کفار جو ہیں وہ غیروں سے بلکہ اشد حبا، یعنی کہ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو وہی بات جو سورۃ بقرہ میں اللہ نے بیان فرمائی، تو کہہ رہے ہیں بل لما یذوق عذاب، ابھی انہیں میری مار نہیں چکھی، یذوق ذائقہ نہیں چکھا عذاب کا، اور اللہ نے بتا دیا ہم عندہم خزائن رحمت ربک عزیز الوہاب، یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ اس کے یعنی کہ انزل علیہ ذکر، کیا ان پر قرآن نازل کیا گیا، یعنی مال میں، دولت میں، اولاد میں، سرداری میں ہم سے کم ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ آئندہم خزائن رحمت رب، کیا یہ رب کے رحمت کے یہ خزانچے کہ جو یہ چاہیں گے وہ ہوگا، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جسے مال زیادہ دے دے، جسے اولاد زیادہ دے دے، جسے بیٹے دے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے دے، جسے چاہے دونوں عطا کر دے، جسے چاہے دونوں نہ دے، جسے مال میں بڑھا دے، جسے علم میں بڑھا دے، جسے عزت میں بڑھا دے، جسے حکومت میں بڑھا دے، یہ تقسیم تو اللہ کی ہے۔ خزائن رحمت رب کے اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی عزیز ہے، وہی وہاب ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی کھوٹیاں کھڑیاں کرنے والا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ ام لہم ملک السماوات والارض، کیا ان کے لیے آسمانوں میں کچھ سلطنت ہے یا زمین میں، وما بینہما، یا ان کے جو کچھ درمیان میں، فلیرتقوا فی الاسباب، تو یہ رسیاں چڑھا کر چڑھ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جندن، یہ ایک ذلیل لشکر ہے، ہاؤنا لکا محزوم من الاحزاب، جو ان لشکروں میں سے جو وہیں بھگا دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کی طرف اشارہ کر دیا، جنگ احد کی طرف اشارہ کر دیا، اور فتح مکہ کی طرف اشارہ کر دیا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ ان کا جو لشکر ہوگا ذلیل ہو کر بھاگے گا، اسلام فتح ہو جائے گا، کامیابی ہو جائے گی، کامرانی ہو جائے گی، پورے اعجاز میں دین اسلام چھا جائے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ الفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، بے شک جب دیکھ لیں گے کہ فوجوں کی فوجیں دین اسلام میں داخل ہو جائیں گی، تو اللہ نے بتایا کہ کذبت قبلہم، ان سے پہلے بھی جھٹلا چکے ہیں، قوم نوح جھٹلا چکی ہے، قوم عاد، فرعون ذو الاوتاد جو میخیں بھی ٹھوک دیتا تھا، اور سمود اور قوم لوط اور اصحاب الایکہ اولئک العذاب، یہ ہیں وہ گروہ، ان سب کے پاس اللہ کا رسول آیا اور ان کے اوپر عذاب لازمی ہو گیا، اور ایک چیخ تھی جس کی وجہ سے پھر کوئی باقی نہیں بچا۔ تو یہ جو بولتے ہیں نا کہ جلدی سے ہم پہ بھی عذاب کا ٹکڑا لے آؤ، قالوا ربنا اجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، یوم حساب سے پہلے ہی لے آؤ۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کو ایک ڈھیل دی ہوئی ہے، واصبر علی ما یقولون، جو یہ کہتے ہیں ان کے اوپر آپ صبر کریں، ان کے لیے ایک ڈھیل ہے، ایک موقع ہے، ایک میعاد ہے، واذکر عبدنا داؤد، اور داؤد علیہ السلام کو یاد کریں، ذوالعہد انالاواب، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کی تسبیح کا ذکر کیا، اور اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کے خلیفہ بنانے کا ذکر کیا، اور بتا دیا کہ لوگوں پر حکم سچا حق کے ساتھ حکم کرنا ہے، ان کی خواہشوں کے پیچھے نہیں چلنا، کیونکہ یضلک عن سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ سے تجھے بہکا دیں گے، ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، اور جو اللہ کی راہ سے بہک جاتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، بما نسوا، بھولنے کی وجہ سے، یوم الحساب، کیونکہ یوم حساب کو وہ بھول جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ کائنات، یہ آسمان، زمین، ہر چیز باطل ہے، جیسے اللہ نے ارشاد فرما دیا وَظَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کا یہ عقیدہ، یہ گمان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ حق کے ساتھ پیدا کی ہے۔ اور جو ہے اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے ذکر کے بعد اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے توحید بیان فرمائی، حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر بیان فرمایا، اور بتا دیا کہ جو مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، کسی بھی حالت میں
آپ کو کچھ بھی ہو جائے آپ نے اللہ کو پکارنا، اللہ کے سوا کسی قبر پہ آپ نے نہیں جانا، کسی قبر پہ دیگیں نہیں چڑھانی، کسی کی نظر نہیں کرنی، کسی کی نیاز نہیں کرنی، بلکہ اللہ شارک سے قریب ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، طاقت والا ہے، قدیر ہے، زندہ ہے، حی القیوم ہے، اس کو چھوڑ کر کسی مردے کو کسی بت کو نہیں پکارنا۔ اور اس کی بیان فرما دیا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا، اور ذکر کرو ہمارے بندے کا، ہمارے بندے کا، یعنی کہ وہ اللہ کی توحید پہ چلنے والا تھا، شرک کفر نہیں کرتا تھا۔ ایوب علیہ السلام اذ نادى، جب اس نے پکارا ربہ، اس کے رب کو، یعنی کہ اپنے رب کو ہی اس نے پکارا، انی مسسنی الشیطان بنصب وعذاب، بے شک شیطان نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے اور ایذا دی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی شیطان سے مراد ایک معنی سانپ بھی ہوتا ہے، ان کو سانپ نے کاٹ لیا تھا، بہرکیف جو بھی تھا شیطان ہی تھا وہ جس نے ان کو تکلیف پہنچائی تھی۔ اور خود برجلے کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا کو قبول فرما لیا اور کہا اپنے پاؤں کو مار، جیسے انہوں نے پاؤں کو مارا چشمہ جاری ہو گیا۔ آپ نے ارشاد میں ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو، یعنی کہ پہلے آپ اس میں سے پی لیں اور اس کے بعد جو ہے نا اندرونی بیماریاں دور ہو جائیں گی، اس کے بعد نہا لیں، ظاہری بیماری بھی دور ہو جائے گی اور صحت مند ہو جائیں گے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا عنایت کر دیا مال اور دولت اور ان کے گھر والے، وَمِثْلُهُم مَّعَهُمْ، اور اتنے اور بڑھا دیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، مال کو بھی، دولت کو بھی، اولاد کو بھی۔ وَذِكْرَى، اس کے اندر نشانی ہے، اس کے اندر عقل مندوں کے لیے، لِأُولِي الْأَلْبَاب، جو حق کو قبول کرتے ہیں، جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں کہ مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، اللہ واحد القہار کو پکارنا ہے۔ اسی طرح پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اسحاق کا ذکر کیا، یعقوب کا ذکر کیا اور بتا دیا اول الایدی والابصار، یہ قدرت والے تھے، یہ علم والے تھے، اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تھی اور انہیں توحید کی دولت سے نوازا تھا۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام، الیسع و ذوالکفل، اور بتا دیا کہ کل من الاخیار، یہ سب اچھے لوگ تھے اور متقیوں کے لیے بتا دیا کہ اچھا ٹھکانہ ہے جنت عدن ہے، جس کے سب دروازے کھلے ہوں گے، مفتح لهم الابواب، متقین فیہا، اس میں بیٹھے ہوں گے، یدعون فیہا، اور اس میں سے بفاکہۃ کثیر و شراب، میوے شراب مانگ رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ عطا فرما رہا ہوگا۔ اور باقی رہ گئی طاغین، ان کے لیے تو لشر مآب، ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے جہنم، یصلونہا، جس کے اندر یہ جلیں گے، فبئس المہاد، ان کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ھذا فلیذوقوا حمیما وغساق، ان کو کہا جائے گا یہ ہے، اس کو چکھو کھولتا پانی اور پیپ، آخر من شکل ازواج، اور اسی شکل کے ان کے جوڑے ہوں گے جیسے یہ خود سیاہ جسم اور سیاہ روح اور سیاہ قلب ہوں گے، اسی طرح دوسرے بھی ان کے، کسی کے کان میں کیا ڈالا ہوا ہے، کسی نے ہاتھ میں کیا ڈالا ہوا ہے، کسی نے پاؤں میں کیا ڈالا ہوا ہے، کسی نے اپنے کان کاٹے ہوئے ہیں، کسی نے آپ نے جو ہے نا سر کے اوپر نشان بنائے ہوئے ہیں۔ یہ سارے لوگ اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر مشرک شرک کرنے والوں کو جمع کر دے گا اور کہے گا ھذا فوج مقتحم معکم، اور کہا جائے گا ایک اور فوج تمہارے ساتھ دھنسی پڑتی ہے، لا مرحبکم، تمہارے لیے کوئی مرحبا کہنے کی جگہ نہیں، انہم صالوا النار، اب تم آگ میں جلتے رہو، قالوا بل انتم، بلکہ بولیں گے کہ تمہیں کوئی کھلی جگہ نہیں ہوگی، لا مرحبا بکم، مرحبا بکم، تمہارے لیے کوئی مرحبا نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی خوش آمدیدگی نہیں ہے۔ اللہ نے 2 بار اس کو دہرایا اور کہا وانتم قدمتموہ، اور یہ مصیبت تم ہمارے آگے لائے، لنا فبئس القرار، تو کیا ہی بری جگہ ہے۔ یعنی کہ ایک دوسرے کو بھی یہ کہیں گے، ایک فوج آئے گی، دوسری فوج کافر مشرک جو ہوں گے ایک دوسرے کہیں گے کہ بھائی تم ہمارے آگے تھے، تم ایسے کام کرتے تھے، تم شرک کرتے تھے، تم کفر کرتے تھے، تم نے یہ جھنڈے نکالے ہوئے تھے، تم نے یہ گھوڑے نکالے ہوئے تھے، یہ گائیں نکالی ہوئی تھیں، یہ بدعت کرتے تھے، یہ کفر کرتے تھے، یہ مزار بناتے تھے، یہ سارے کام تم کر رہے تھے جو تمہاری وجہ سے ہم نے بھی کیے اور آج جہنم میں چلے گئے۔ وقالوا ربنا من قدم لنا ھذا، تو وہ بولے ہمارے رب یہ مصیبت ہمارے آگے لایا، اسے آگ میں دونا عذاب، فزد عذابا ضعفا فی النار، یہ جو بڑے بڑے لوگ تھے جو ہمارے سرکردہ تھے جو انہوں نے یہ بدعت ابتدا کی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ تو بڑھا دے۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا، اور اس ٹائم وہ بولیں گے کہ ہم ان مردوں کو نہیں دیکھتے، كنا نعدهم من الاشرار، جن کو ہم برا سمجھتے تھے، یعنی کہ اہل توحید جو ان کو شرک اور کفر اور بدعات سے منع کرتے تھے، یہ ان کو برا سمجھتے تھے، ان کو مجنوں کہتے تھے، ان کو پاگل کہتے تھے، ان کو مستانہ کہتے تھے، ان کو دیوانہ کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس ٹائم بھی یہ کہیں گے جہنم کے اندر بھی کہ وہ ادھر جہنم میں نظر کیوں نہیں آ رہے، حالانکہ وہ تو جنت کے اندر جو ہے نا آرام سکون سے ہوں گے۔ اتخذناہم سخریا، کہیں گے کہ جن کو ہم مذاق کرتے تھے، جن کے مال اور دولت کی کمی کی وجہ سے، جن کی سادگی کی وجہ سے، جن کی حرام کاری اور حرام خوری نہ کرنے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا ام زاغت عنہم الابصار، کیا یہ ان کی آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئیں، ان ذالک لحق،
اور بے شک یہ ضرور حق ہے تخاصم اہل النار، یہ آپس میں اسی طرح تخاصم کریں گے، یعنی کہ لڑیں گے اہل نار جہنم والے۔ کل ان کو بتا دو، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے انما انا منذر، میں تو تمہیں ڈر سنانے والا ہوں کہ اگر شرک کرو گے، کفر کرو گے، بدعت کرو گے، کبائر کرو گے، یہ مزار سازی کرتے رہو گے، یہ بت بناتے رہو گے، یہ گائے کو پوجا کرو گے، یہ گھوڑے کی پوجا کرو گے، تو جہنم میں جاؤ گے۔ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، تمہارا معبود کوئی نہیں، ایک اللہ غالب القہار۔ یہ وہی بات آگئی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی تھی، اور یہ سورہ سواد کے شروع میں بھی ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ بھئی ایک اللہ کو پکارو، تو وہ کہتے تھے کہ اتنے خداؤں کو ایک بنا دیا، واحد بنا دیا، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے، مطلب وہ اس چیز کو مان ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم نے بہت سارے خداؤں کو جو ہے نا پوجنا ہے، کسی سے ہم نے مصیبت کے وقت پکارنا ہے، کسی کو ہم نے جو ہے نا اولاد کے وقت پکارنا ہے، کسی کے ہم نے جا کر نظر چڑھانی ہے، کسی کی ہم نے نیاز کرنی ہے، کسی کی ہم نے جا کے دیکھ دینی ہے، کسی مزار پہ جا کے چادر چڑھانی ہے، کسی بت کو جا کر ہم نے چومنا ہے، کسی بت کے آگے جا کے سجدہ ٹیکنا ہے، کسی جھنڈے کے آگے جا کے سجدہ ٹیکنا ہے، کسی گھوڑے کے نیچے سے گزرنا ہے، کسی گائے کو جو ہے نا چومنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایک واحد ہے، الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے وہی واحد بھی ہے، وہی قہار بھی ہے، وہی غالب بھی ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی خالق ہے۔ رب السماوات والآسمانوں کا بھی وہی رب ہے پہلا، اور زمین کا بھی وہی رب ہے، وما بینہما، جو کچھ ان کے درمیان میں، مالک بھی اس کا وہ ہے، خالق بھی اس کا وہ ہے، رازق بھی اس کا وہ ہے، معبود بھی اس کا وہ ہے، سب اسی کو پکارتے ہیں۔ سورۃ رحمان میں فرمایا یسالو، اسی اکیلے کو پکارتے ہیں، جو بھی من فی السماء، آسمانوں میں چاہے وہ زمین میں، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے مدد کے لیے، اور وہی عزیز ہے، وہی غفار ہے۔ کل اللہ تعالیٰ اپنے نبی کہہ رہا ہے کہ ان کو کہہ دو ہوا نبا عظیم، کہ ان پر بڑی خبر ہے، انتم عنہ موردین، تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ ما کان لی من علم بالملائل اعلی اذ یختصمون، مجھے عالم بالا کی کیا خبر تھی جب وہ جھگڑتے تھے، یعنی کہ اللہ کے رسول نے بتا دیا، میں ما کانا وما یکون کا علم نہیں رکھتا، مجھے عالم بالا کی خبر نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ یہ وحی کر رہا تو مجھے پتہ چلے گا، این یوحی الیہ، اور یہ میری طرف وحی ہوئی ہے، الا انما انا نذیر مبین، میں تو کھلا ڈر سنانے والا ہوں کہ یہ شرک کرتے رہو گے، یہ کفر کرتے رہو گے، یہ مزار بناتے رہو گے، یہ بتوں کو پوجتے رہو گے، تو آخر جہنم میں جاؤ گے، قرآن اور سنت کے خلاف چلو گے، جہنم میں جاؤ گے، کیونکہ نذیر کا مطلب ہے ڈر سنانا، اور جہنم سے ڈرانا، مبین واضح کھلا۔ تو اللہ نے بتا دیا، قال ربک الجل، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ انی خالق، میں ایک بنانے والا ہوں، بشر من طین، مٹی سے انسان بنا دوں گا، اذا سویتہ، جب میں اسے ٹھیک بنا لوں گا، نفخت فیہ من روحی، اور اس میں روح پھونک دوں اپنی، فقعوا لہ ساجدین، تو اس کے آگے گر جانا سجدہ کرتے ہوئے، فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا، اب الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے استثناء یہ منقطع ہے۔ علماء نے لکھ دیا کہ استثناء منقطع، استثناء منقطع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ استثناء اگر ملائکہ میں سے ہوتا، منقطع نہ ہوتا، متصل ہوتا، تو ہم کہتے کہ ابلیس بھی فرشتوں میں سے تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ فرشتوں نے سجدہ کیا، کلہم، سب نے کیا، اجمعون، اکٹھا کیا، اس میں کوئی فرشتہ رہا ہی نہیں، کلہم، سب ہو گئے، اجمعون، اکٹھے ہو گئے، الملائکہ، تمام ہو گئے، اور باقی رہ گیا ابلیس، الا ابلیس، تو وہ ابلیس جو تھا وہ فرشتہ تھا ہی نہیں، وہ کیا تھا، وہ تو جن تھا، اور وہ خود کہتا ہے کہ بھئی مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، وہ نور سے پیدا ہوئے ہیں، استکبارہ، اس نے ایک استکبار کیا، وکان من الکافرین، کافروں میں سے، وہ تھا ہی کافروں میں سے، کانا یعنی کہ اعلیٰ حضرت نے بھی ترجمہ کر دیا، وہ تھا ہی کافروں میں سے، ازلی کافر تھا، اللہ کو اس کے بارے میں سب علم تھا۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ کرے کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، بیدی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بنایا، استکبر تھا، تجھے غرور آ گیا، ام کنت من العالین، یا تو بڑا مغرور تھا، آل یعنی کہ بلندی والوں میں سے تھا، بڑا تھا، اپنے آپ کو عالی سمجھتا تھا، اعلیٰ سمجھتا تھا، بزرگ سمجھتا تھا، برتر سمجھتا تھا۔ اب یہاں پر اہل تشیع جو ہے نا ایک گمراہی کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کنت من العالین سے مراد جو ہے نا ہمارے 5 تن پاک ہیں، اور یہ عالین ایک الگ جگہ تھی، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو بنا کے رکھا ہوا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ یہ سب سے اعلیٰ ہیں، یہ انبیاء سے بھی اعلیٰ ہیں، یہ حضور سے بھی اعلیٰ ہیں، یہ صحابہ سے بھی اعلیٰ ہیں، اور یہ تمام خلق سے اعلیٰ ہیں، ان کی روحیں بڑی اعلیٰ ہیں، اور یہ جو ہے نا شیطان کو معلوم تھا، اور وہ کہتا تھا کہ میں جو ان عالین میں سے ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ عالین سے مراد ہے کہ تو مغرور ہو، کن تا یعنی کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو یہاں پر خطاب کر رہا ہے، اور اسی لیے عالین جو ہے یہاں پر مرفوع نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تو نے تکبر کیا یا تو مغرور تھا، یہ بات ہو رہی ہے، اور شیطان سے ہو رہی ہے، اور یہ اس طرح کی تعریف کرنا قرآن کی بالکل گمراہی ہے، کسی بڑے مشہور عالم نے ایسی تفسیر نہیں کی،
قال انا خیر منہ، وہ کہنے لگا کہ میں ان سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، وہی مجھے آگ سے تو نے اللہ بنایا اور اسے تو نے مٹی سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جا، تو لعنتی ہے، رجیم ہے، تو روندا گیا ہے، ان علیک لعنت، تیرے پر لعنت رہے گی لا یوم الدین، قیامت کے دن تک۔ اب جو ہے نا الہ جب اس نے کہا نا رب انظرنی، اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون، قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مہلت کو قبول کر لی، کہا تو مہلت والوں میں سے، قال فإنک من المنظرین۔ اب یہاں پر یہ بات پتہ چل گئی کہ جتنا بڑے سے بڑا گمراہ تھا یہ لعنتی تھا، اس پہ لعنت ہو گئی تھی، اللہ کے حکم کو اس نے نہیں مانا، بالکل اللہ کے سامنے اس نے جواب دیے، حد سے بڑھ کر اس نے گمراہی کی، اس کے بعد بھی اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے قبول کر دی۔ تو گویا یہ جو کہتے ہیں ساڑیاں دعاواں سنیدیاں نہیں تے نانیاں مڑینیاں نہیں، یہ ساری باتیں بالکل زیرو ہو گئی اور غلط ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ گناہ گار کی سنتا ہے، سنتے ہی گناہ گار کی ہے، سنتے ہی مصیبت زدہ کی ہے، سنتے ہی پریشان حال کی ہے، سنتے ہی کافر مشرک کی ہے کہ وہ توبہ کرے، وہ استغفار کرے، وہ ایمان لے آئے، وہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سن لیتا ہے، اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بھی سنی، اللہ تعالیٰ نے شیطان کی بھی سنی، اللہ تعالیٰ نے انسان کی بھی سنی، اللہ تعالیٰ مشرکین کی بھی سنتا ہے۔ جب کشتی میں وہ ڈوب رہے ہوتے ہیں، قرآن میں 3 دفعہ واقعہ بیان فرمایا کہ وہ مخلصین لہ الدین، بالکل اللہ کو اکیلے کو پکارتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، قادری کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، اور ان کی نعتیں بھی بڑی مشہور ہوتی رہی ہیں۔ جب ان کو پچھلے دن ان کو وہ ہوا، ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو وہ بتا رہے تھے نعت پڑھتے پڑھتے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں گرنے لگا اور میرے منہ سے نکلا یا غوث، کیونکہ میں غوث ہی غوث کرتا رہتا ہوں اور میرے منہ سے غوث ہی نکلا۔ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ غوث نکلا، اللہ نہیں نکلا۔ اور کافر مشرک کو دیکھ لیں جب مصیبت میں جاتا ہے تو مخلصین لہ الدین، اور اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تو ہی واحد ہے، تو ہی اکیلا ہے، تو ہی یکتا ہے، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی مصیبت سے نکالنے والا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی غوث ہے، تو ہی کھوٹیوں کو کھری کرنے والا ہے، تو ہی غریبوں کو بھی نوازتا ہے، تو ہی امیروں کو بھی نوازتا ہے۔ کیا عقیدہ ہے اس کافر کا، اس مشرک کا! وہ الگ چیز ہے کہ وہ جب باہر آتا ہے تو اس کو بھول جاتا ہے اور وہ شرک کرنا شروع کر دیتا ہے، مگر ایسا مخلص دین اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، ہمیشہ کے لیے عطا فرمائے، ہمیشہ کے لیے ہمیں جو ہے نا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے نا جب اس کو مہلت دے دی شیطان کو، تو وہ کہنے لگا الی یوم الوقت میں، ایک وقت تک کے لیے مجھے مہلت دے دیں، تو قال فبعزتک، اے اللہ تیرے عزت کی قسم، لاغوینہم اجمعین، ان سب کو میں گمراہ کر دوں گا، الا عبادک من المخلصین، سوائے تیرے چند بندے ہوں گے، وہی تیری عبادت کریں گے، وہی توحید پہ چلیں گے، وہی قرآن پہ چلیں گے، وہی سنت پہ چلیں گے، وہ صحابہ کے طریق پہ چلیں گے، وہی اہل بیت کے طریقے پہ چلیں گے، وہی حضرت علی اور امام حسن اور حسین کے طریقے پہ چلیں گے، موت تک گردن کٹ جائے، نماز کے اندر سجدے میں پڑے ہوں گے، اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوں گے، نماز پڑھ رہے ہوں گے، پاکی کر رہے ہوں گے، بیان کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی، شرک نہیں کر رہے ہوں گے، کفر نہیں کر رہے ہوں گے، بھنگ نہیں پی رہے ہوں گے، شراب نہیں پی رہے ہوں گے، نشہ نہیں کر رہے ہوں گے، کفر نہیں کر رہے ہوں گے، کبیرہ نہیں کر رہے ہوں گے، غیروں کو نہیں پکار رہے ہوں گے، کوئی بت پرستی نہیں کر رہے ہوں گے، کوئی قبر انہوں نے نہیں بنائی ہوگی، کوئی انہوں نے مزار نہیں بنایا ہوگا، کوئی نعرے نہیں لگا رہیں گے غیر اللہ کے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا بھی جو ہے نا حشر کرے، جو توحید پہ چلنے والے تھے، قرآن پہ چلنے والے تھے، سنت پہ چلنے والے تھے، اور جس کے بارے میں اللہ نے بتا دیا الا عبادک من المخلصین۔ شیطان کہہ رہا ہے کہ اللہ جو تیرے خاص بندے ہوں گے، جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، جو توحید پہ چلنے ہوں گے، تو اللہ نے بھی کہہ دیا قال فالحق کو، کہ حق بات ہے، والحق القول، اور میں بھی حق کہتا ہوں، لا املأن جہنم منک، میں اس جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے، وممن تابعک، اور جو تیری اتباع کرنے والا، یعنی کہ جہنم میں شیطان بھی جائے گا اور اس کے تابع بھی جائیں گے، غیر اللہ کو پکارنے والے بھی جائیں گے، لات اور منات کو پکارنے والے بھی جائیں گے، قبروں کو پکارنے والے بھی جائیں گے، قبروں کو سجدے کرنے والے بھی جائیں گے، اور پتھروں پہ سر ٹیکنے والے بھی جائیں گے، منہم اجمعین، سارے اکٹھے جمع ہو جائیں گے۔ آج ان کا وقت ہے، توبہ کریں، استغفار کریں، قرآن اور سنت پہ چلیں، شرک اور بدعت سے بچ جائیں، یہی ایک طریقہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کہہ دو کل ما اسألکم علیہ من اجر، میں تو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی پیسے نہیں مانگ رہا، کوئی اور سرداری نہیں مانگ رہا، اور اس کے اوپر کوئی بدلہ نہیں مانگ رہا، وما انا من المتکلفین، اور میں بناوٹ والوں میں سے بھی نہیں ہوں، بات وہی کرتا ہوں جو حق ہے، جو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، میں بیان کر دیتا ہوں، ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ اور یہ جو قرآن ہے یہ تو ایک ذکر ہے، ایک نصیحت ہے، للعالمین، پوری دنیا کے لیے نصیحت ہے، پوری کائنات کے لیے نصیحت ہے، مگر اللہ نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، اس کی تو ہدایت وہی پائیں گے جو متقی ہوں گے، جو نماز پڑھیں گے، جو روزے رکھیں گے، جو کتاب اس پر اور پچھلی پر ایمان رکھیں گے، وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، پکا یقین رکھیں گے کہ اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اللہ احد ہے،
اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے، اسی کے آگے جھکنا ہے، اسی کے آگے رکوع کرنا ہے، اسی کے آگے سجدہ کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ نہیں کرنا، کسی کے آگے رکوع نہیں کرنا، کسی سے مدد نہیں مانگنی، کسی کی عبادت نہیں کرنی، کسی کا سجدہ نہیں کرنا، کسی کو غوث نہیں کہنا، کسی کو داتا نہیں کہنا۔ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وَلَتَعْلَمُنَّ، ایک ضرور وقت جان لیں گے، ضرور جان لیں گے۔ نون متشدد آ گیا تحقیق کے ساتھ ہوا، اور لام اس کے ساتھ شروع میں لگا دیا، اس کا مطلب ہے کہ ضرور ضرور جان لیں گے نباؤ، اس خبر کو، بعد ایک زمانے کے بعد، یعنی جب جہنم قریب ہوگی، بولیں گے آپ جہنم میں گرو، اس ٹائم تو انہوں نے جان ہی لیں گے۔ اور وہ اس ٹائم جاننا کیا جاننا ہوگا، آج جان لیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اور کہہ لیں کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی کھٹیاں کھریاں کرنے والا نہیں، وہی واحد ہے، وہی اکیلا ہے، وہی حی القیوم ہے، باقی کوئی طاقت نہیں۔ وہ اگر جو ہے نا بھلائی دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اگر وہ روک دے برائی کے اوپر مصیبت میں تو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ نبیوں نے اسی سے دعا مانگی، اولیاء نے اسی سے دعا مانگی، اہل بیت نے اسی سے دعا مانگی، صحابہ نے اسی سے دعا مانگی، اور اے اللہ ہم بھی تجھ سے دعا مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔